بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ طائف۔ غزوہ طائف دراصل حنین ہی کا حصہ ہے، کیونکہ حوازن کے اکثر شکست خوردہ افراد حنین سے بھاگ کر طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ سخت ہو گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہاں قلعے بہت مضبوط تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی فتح کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا خواب بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے طائف کو چھوڑنے اور وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ نبی رحمت کی زبان سے نکلا، اللہ بنو ثقیف کو ہدایت دے، انہیں میرے پاس بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو چھوڑ کر جعرانہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ حنین کی غنیمت کی تقسیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ پہنچ کر حنین کی غنیمت تقسیم کرنا شروع کی اور ابو سفیان اور عیینہ بن حصن جیسے عرب کے سرداروں کو 100 اونٹ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سرداروں کو زیادہ نوازا تاکہ ان کی تالیف قلب ہو، تاکہ اسلام ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے، کیونکہ ان کا اسلام ابھی کمزور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا، لیکن انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیات میں عرب کو انصار پر ترجیح دی۔